آج اعلان کہہ رہا ہوں کہ میں رافضی ہوں، لیکن آج اعلان کہہ رہا ہوں کہ میں رافضی ہوں، لیکن آج اعلان کہہ رہا ہوں کہ میں رافضی ہوں، لیکن آج اعلان کہہ رہا ہوں کہ میں رافضی ہوں، لیکن آج اعلان کہہ رہا ہوں کہ میں رافضی ہوں، لیکن تا ہے کہ میں اہل البیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کے حقوق بیان کرتا ہوں. یعنی مجھے اس میں کوئی شرم کوئی عار نہیں ہے. میں ببانگ دوہل یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ سب لوگ جناب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہیں مسئلہ فتح کے اندر، تو میں سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہراء صدیقہ طیبہ طاہرہ علیہ السلام ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اس میں کوئی شرم کوئی عار کوئی جھجک نہیں ہے مجھے یہ الفاظ بولنے کے اندر. آپ وہاں پہ کھڑے ہونے میں آپ کو کوئی شرم عار نہیں ہے، تو میں کیوں اس بات کے اوپر جھجک کروں؟ میں بھی بلا خوف اس بات کو کہوں گا. میں جاہل ہوں گا، انی اذا لمن الجاہلین، میں جاہل ہوں گا کہ میں بضع رسول کے ساتھ کسی کو برابر کر دوں. مجھ سے بڑا کائنات کا کوئی جاہل نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ جناب فاطمۃ الزہراء علیہ السلام ان سے اس موقف کے اندر غلطی ہو گئی، وہ خطا پر ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے، لیکن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام وہ بضع رسول ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرگ ہیں، وہ آپ کی نبض ہیں، وہ آپ کا جگر ہے، آپ کا دل ہے. دوسری بات یہ کہ درود اہل بیت کے نام سے ایک درود بھی اس اسٹیج پہ پڑھا گیا، وہ کسی شیعہ کا لکھا ہوا ہے. ہم اہل سنت کا وہ درود نہیں ہے. میں اس پر میرا کلپ بھی موجود ہے فیس بک پہ. حضرت اور کوئی صدیق نہیں ہے، اور کوئی صدیق نہیں. یہ جو حدیث میں بھی پڑھ رہا ہوں اس کے آگے میں اگر لفظ میں بول دوں تو اس پہ اور کیڑے چھلکے تمہیں اور اچھلو گے. حضور پاک کی حدیث میں یہ علی کا ہاتھ پکڑا، فرمایا الا ان ھذا اول من آمن بی، یہ ہے جو پہلے مجھ پر ایمان لایا. وھذا اول من یصافحنی یوم القیامہ، یہ پہلا ہے جو قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کرے گا. وھذا الصدیق الاکبر، اور فرمایا یہ صدیق اکبر ہے. اور پھر فرمایا وھذا فاروق ھذہ الامہ، یہ شیعہ کی کتاب نہیں ہے. اب آپ کہیں کہ ابن عساکر سنی نہیں ہے، تاریخ مدینہ سنیوں کی کتاب ہی نہیں ہے. یہی نہیں اور بھی کئی مقامات پر ترمذی میں بھی ہے. چلیے خود فرماتے ہیں، مجھے حضور نے فرمایا انت الصدیق الاکبر، تو صدیق اکبر ہے. فرمایا ترمذی میں لکھا ہوا ہے اور یہ ابن عساکر میں لکھا ہوا ہے. یہ حدیث میں نے پیش کر دی. یہاں پر اب میں کہتا ہوں وہ سلمان جو ہے آپ کا ناسبی، جو ایک جملے پہ روتا ہے اگلے پہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے، اسے ایک جملے پہ رونا بھی آتا ہے اگلے پہ ہنسنا بھی آتا ہے. واہ تیری ایکٹنگ پہ قربان بھائی. تم جیسے لوگ بھی ہماری صفوں میں آنے ڈرامہ باز. اور میں کہتا ہوں یہ دیکھیں، اگر علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں اور علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، اس سے نبی کے باقی بھائیوں کی نفی ہوتی ہے. تو ابو بکر صدیق کو صدیق کہنے سے مولا علی کی نفی نہیں ہوتی. ان کو حضور نے صدیق اکبر کہا ہوا ہے، علی کو بھائی کہنے سے نبی کے باقی بھائیوں کی نفی کیسے ہو گئی؟ یہ تو حضور نے خود فرمایا مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر. اور وہاں وہ سارے چچا زاد موجود تھے جن کا نام لے کر تم سنیوں کو دھوکہ دے رہے ہو، وہ چچا زاد وہاں موجود تھے. ابو بکر صدیق بھی موجود تھے جن کو حضور نے حدیث شریف بخاری کے اندر فرمایا انت صاحبی وانت اخی، تو میرا بھائی ہے. تو جب مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے، تو حضور کے باقی چچا زاد بھائیوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. باقی چچا زاد بھائیوں کو کوئی مسئلہ. یہ کوئی آج کل کوئی برساتی نئے کیڑے آ رہے ہیں جن کو علی کی شانوں پہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں. ان کو جب کوئی عیب نظر آتا ہے علی کی شان میں نظر آتا ہے. اور میں پہلے بھی آپ کو اس پر چیلنج دے چکا ہوں کہ حدیث ثقلین کے اوپر مناظرہ کیجیے، لیکن آپ کبھی بھی نہیں آتے. آپ بھاگ جاتے ہیں، فرار اختیار کر لیتے ہیں. حنیف قریشی صاحب سے آپ نے فرار اختیار کر لیا، الیاری صاحب سے آپ نے فرار اختیار کر لیا. 10 منٹ کے لیے آپ الیاری صاحب کے پاس بیٹھ جائیں، 10 منٹ کے لیے بس، یہ آپ کے علم کا اندازہ ہو جائے گا. حسين ابو ريشتين اسم كبير يا بالفضل، كان اللواء في كربلاء بلغة القيام همزة وصل. علي من يصول علي من يجول علي من يقول قول وفعل حيدا. نہیں فضل ہمدرد بھائی، نہیں مستری انجینئر کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ یاری سے مناظرہ کرے. وہ حدیث ثقلین پہ کیسے مناظرہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ حدیث ثقلین تو ان کے لیے پھانسی کا پھندا ہے. یہ بھاگے تو بھاگ نہیں سکتے، یہ چھپیں تو چھپ نہیں سکتے. مستری انجینئر صاحب یہ مستری ہے، وہ بھی پلستر والا جو عیب چھپاتا ہے. اس میں کیا علمی اوقات ہوگی؟ اس میں کوئی علمی اوقات نہیں. ویل ڈن جیو حسینیو زندہ باد. حسین لیو اینڈ ہارٹ میم میرے چینل کا نام ہے، اسے سبسکرائب کیجیے.
حسین کے چاہنے والوں ہمیشہ آباد رہو، زندہ آباد، جیو جی کے جیتے رہو، ہمیشہ جیو، لاکھ بار جیو۔ اب جس وقت باغ فدق کے مسئلہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو موقف تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کے مقابلے میں جس پر پھر پوری امت کا اجماع ہوا کہ موقف جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے پیش کیا، اور نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث، اس موقف کو مانا گیا۔ جمیع صحابہ نے بھی مانا، جمیع اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مانا، اور ساری امت پھر بعد اس موقف کو مانتی آئی۔ اور اس سلسلہ میں یعنی جس وقت روافض سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ان کے اپنے نظریے سے ہٹ کر یہ ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہ معصومہ تھیں، اور معصومہ کا قول جو ہے وہ قول پیغمبر ہوتا ہے اور وہاں خطا ہو ہی نہیں سکتی، تو اس کا جواب سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا اور دیگر اکابرین نے دیا، اور ہم نے اس جواب کو ذکر کیا جس کے اندر خطا اجتہادی کی نسبت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کی گئی، اس دعوے میں جو فدق کے لحاظ سے ان کا پہلے تھا، جس حافظ نے اچھالا اور اسے معاذ اللہ انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین قرار دیا۔ وہ اپنے جھوٹ کی بنیاد اور اپنے جھوٹے مذہب کی بنیاد پر اگرچہ ظلم کر رہے تھے، لیکن اپنے مسلک کے حدود کے اندر وہ یہ دھندا کر رہے تھے کہ جس وقت وہ اہل سنت پر یہ الزام لا چکے ہیں کہ معاذ اللہ یہ نبیوں کی گستاخ ہیں، چونکہ نبیوں کی خطا اجتہادی مانتے ہیں، تو یہ تو ان کے لیے کوئی کام ہی نہیں تھا کہ وہ کہتے کہ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی توہین ہے، کیونکہ ان کے ہاں وہ معصومہ ہیں، اور معصومہ جو ہے ان سے خطا اجتہادی ان کے بغول ہو ہی نہیں سکتی، اور خطا اجتہادی کہنا جو ہم نے باقاعدہ اجتہاد ذکر کر کے پھر اس کا تذکرہ کیا